بالکل دل میں بھی کی جا سکتی ہے، جنرلی جو ہے دل میں بھی کی جا سکتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. تو دل میں کبھی انسان کے دل میں آئے، دیکھیں دعا کا جو آئیڈیل وے ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ امپیڈیمنٹس ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ نہ ہوں. اگر وہ امپیڈیمنٹس ہیں، رکاوٹیں ہیں، کچھ ہرڈلز ہیں، تو پھر ہوگا کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے. اور میں پلیز ایٹ دی اینڈ نا دعا کی قبولیت کا مفہوم بھی تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم میں سے بہت لوگ دعا کی قبولیت کو سمجھتے ہیں کہ صرف جو مانگا ہے وہ مل گیا تو دعا کی قبولیت ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو اس میں علی بھائی 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی جو ایک عام طور پہ کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے، جو اگر پائی جائیں تو اللہ بالکل قبول نہیں کرتے، ان کے علاوہ اللہ قبول کرتے بھی ہیں، اور وہ اللہ کا قبول کرنے کا انداز بالکل کئی دفعہ فرق بھی ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اخلاص، کہ جب بھی آپ نے مانگنی ہے نا صرف اللہ سے مانگنا ہے. اگر آپ نے اللہ سے مانگتے ہوئے درمیان میں اور بھی لوگوں کو شامل کر لیا کہ میں ادھر سے بھی مانگ لوں، کچھ فلاں بزرگ ہیں ان کے تھرو بھی واسطہ بھی، ذرا اس کو وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، وسیلے کا معاملہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن جنرلی یعنی اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مانگ لینا نا. ہمارے ہاں اللہ معاف کرے اللہ کے علاوہ بھی لوگ مانگنے کے قائل ہیں کہ فلاں سے بھی مانگا جا سکتا ہے. بھئی رب بھی دیتا ہے تو فلاں بھی دیتا ہے، نبی سے بھی مانگا جا سکتا ہے. تو ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتے، جو مرضی ہو جائے. اگر وہ آپ کو بظاہر وہ چیز مل بھی رہی ہے اللہ معاف کرے تو وہ آزمائش ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آپ کے لیے آزمائش ہے، وہ دعا کی قبولیت نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب اللہ کو تم پکارو تو دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو. پہلا ایک اخلاص ضروری. دوسری چیز یہ ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کی کہ استحضار القلب، کہ جب بھی انسان مانگے تو دل کو حاضر کر کے، دل غافل نہ ہو اور یقین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، دل لگا کے دعا مانگے. کیونکہ وہ جو دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو دل سے مانگی ہوئی دعا واقعی اللہ تعالیٰ، اور انسان کو واقعی اس پہ پھر اطمینان اور سکون بھی ہوتا ہے. میں نے کئی دفعہ، آپ نے بھی دیکھا ہوا، کئی دفعہ ہم دعائیں مانگتے ہیں بہت زیادہ، ہمیں نا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی دعا مانگتے ہیں اس میں انسان کا دل اتنا حاضر ہوتا ہے، اتنی لگن ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد بھی انسان کو نا ایک بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے واقعی اللہ سے مانگ لیا. صحیح بات. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ نے گھنٹوں بعد آپ کا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، آپ ڈسٹریکٹیڈ ہوتے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا وہ یعنی آپ کو کہتے ہیں نا آپ کو ایک فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے یار آئی ہیو ڈن مائی جاب نا. تو اگین یہ چیز بہت ضروری، استحضار القلب، ٹھیک ہے نا، دل غافل نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ نے ذکر کیا. اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے اکل الحلال، حلال جو ہے نا وہ کھانا. حرام کھانے والے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے. جیسے کہ حدیث میں بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندہ بہت بری طریقے سے بہت دور سے لمبا سفر کر کے آتا ہے اللہ کے گھر میں، اور جا کے اللہ کے سامنے نا بڑا عاجز ہو کے، اس کے بال بھی گندے ہیں، یعنی بالوں میں گرد ہے، مٹی ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا ربی یا رب. تو حالانکہ اس کے جو حالت یہ ہوتی ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کھانا پینا بھی حرام، جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام کہ اللہ معاف کرے، اور پھر جو وہ آگے غذا لیتا ہے اور جو بڑا ہوا ہے پروان چڑھا وہ بھی کیا ہے، حرام سے ہے. تو اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ اس کی دعا کیوں قبول کریں گے. تو حرام کھانے والے شخص کی، جو لوگ سود میں انوالوڈ ہیں یا کسی کا حق مارنے والے ہیں، یعنی یہ بندہ جو ہے نا سود کھا کے یا پھر کسی کا حق مار کے اب حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے، اور وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، تو مطلب اس کو اللہ سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. اس طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں علی بھائی تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ مانگیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں دعا نہ مانگیں. کوئی بندہ کوئی غلط چیز کے بارے میں دعا مانگ رہا ہے جس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی. تو میں میری بینک میں جاب لگ جائے مثال کے طور پہ، میری سود کا ایک کوئی مطلب اس طرح کی چیز، یا یونیورسٹی میں اللہ ان کا دیدار ہو جائے، استغفر اللہ، یہ بھی غلط دعا ہے نا نان محرم کا. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب للعبد ما لم يدعو باثم، ٹھیک ہے نا، کہ ایک بندے کی اللہ دعا قبول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہیں کرتا. اور ایک اور چیز او قطیعۃ رحم، آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی یعنی قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کرے، خاندان کے کسی لوگوں کے خلاف دعا نہ کرے. تو اللہ ایسی دعا کو کبھی قبول نہیں، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اور تیسری چیز جو ہے یعنی پانچویں چیز علی بھائی وہ یہ ہے کہ انسان جلدی نہ کرے. ما لم یستعجل، حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے رہتے ہیں ایک بندے کی جب تک کہ وہ جلدی نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے جلدی کا مطلب یہ کہتے ہیں، وہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو مانگی تھی میری قبول نہیں ہوئی. تو ہو سکتا ہے بالکل اللہ قبول کرنے والے تھے. تو جلدی بازی نہ جلد بازی، یعنی اب یہ پیشنس ہے، یہ صبر. اب یہ کتنی جلدی ہے، یہ اب ایک تھوڑا سا ایک ڈسکشن والی بات ہے. اور آگے جو چیز ہے، آخری جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے عدم الاعتداء فی الدعاء، کہ جب بھی انسان دعا کے اندر کرے تو حد سے نہ بڑھے.
اور حد سے بڑھنے کی دو مثالیں دی ہیں اور بڑی اچھی مثال ہے. یعنی ایک تو مثال یہ ہوتی ہے کہ انسان نا بہت نا علی بھائی ایسی چیز کے بارے میں نہ مانگے جو اللہ نے کچھ اصول بنا دیے ہیں دنیا کے اندر. صحیح. کہ اب یا پھر ایسی اس کے 3 میننگ لے. مثال کے طور پر کوئی بندہ کہ اللہ میں مروں ہی نہ, میری والدہ کبھی مرے ہی نہ, یہ غلط دعا ہے نا. مطلب اس طرح کر کے اللہ نے اصول بنا دیے دنیا میں کہ ہر بندے نے آنا دنیا سے, ہر بندے نے جانا. اب ایسی دعا مانگنے سے کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو. دوسری چیز یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ آپ کوئی ایسی دعا کریں جس سے اگلے کو کوئی تکلیف ہو, پریشانی ہو, یعنی کسی اور کے لیے وہ نقصان دہ دعا ہو. جیسے میں نے کہا نا کہ معلوم یہ یعنی اس کوئی گناہ کے بارے میں دعا نہ ہو. مثال کے طور ہمارے یہاں کچھ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں, خواتین کرتی ہیں کہ جی, یا پھر مرد کرتے ہیں مثال کے طور پہ جس کو کسی سے محبت ہے کہ جی میں اس کے بارے میں دعا کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے. بھائی جب وہ ملے گی تو وہ کسی کا گھر تباہ کر کے ہی آئے گی نا آپ کے پاس. گھر ٹوٹے گا کوئی, یا اس کی موت ہو جائے گی, یا آپ کی طلاق ہوگی تو آپ کے پاس آئے گی نا. اللہ معاف کرے اگر وہ ٹھیک ہے, خوش ہے اپنے گھر میں. تو ایسی دعائیں ان-نیسیسریلی کرنا, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ناپسندیدہ. اور آخری چیز علی بھائی اس میں بہت امپورٹنٹ وہ یہ ہے, اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کو سمجھنا چاہیے. عدم الاعتداء کا مطلب یہ ہے کہ انسان نہ, اور اس سے نا ہماری ایکسپیکٹیشنز مینیج ہوتی ہیں کہ انسان کبھی بھی دعا میں بہت زیادہ اسپیسیفک نہ ہو. اب یہ تھوڑا میں سمجھاتا ہوں, اسپیسیفک نہ ہو. دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک صحابی ہیں, وہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں, تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے ان کے سامنے دعا مانگی. انہوں نے کہا اللہم انی اسألک الجنۃ واسألک من نعیمها وبہجتها ومن کذا ومن کذا ومن کذا ومن کذا کذا واعوذ بک من النار وسلاس. مطلب یہ, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نا جنت مانگتا ہوں, جنت کی یہ چیز مانگتا ہوں, وہ مانگتا ہوں, وہ مانگتا ہوں, وہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک اور جو صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, ان کے بیٹے نے دعا مانگی اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتها, کہ اللہ تعالیٰ وہ فلاں ایک مجھے نا ایک ایسا پیلس چاہیے جنت میں جو جنت کے اندر سفید رنگ کا ہو, دائیں طرف ہو, فلاں جگہ. اچھا. تو ان کے بیٹے نے, ان کے جو والد تھے, دونوں صحابی ہیں, 2 دعائیں ہیں, ایک مسند احمد کی روایت ہے اور ایک صحیح الجامع کی روایت ہے. تو ان کے والد نے کہا, ان سے کہا کہ یہ نا حد سے بڑھنے والی بات ہے. صحیح. مطلب اللہ سے خیر مانگو. واہ. اچھا اس سے نا یہ اس میں بڑا ایک سائیکالوجی ہے, ذرا غور کریں اس پہ. جب ہم بہت زیادہ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں نا علی بھائی, پھر ہم اللہ سے انڈیو ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ جب میں کہوں گا مجھے شادی کرنی ہے تو مجھے ایسی خاتون چاہیے جس کے بال ایسے ہوں, فلاں ہوں, فلاں ہوں, یعنی ہمارے ذہن میں ایک فگر اور امیج ہے. اب جب ہم وہ ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں, اب اللہ نے حکمتاً شاید آپ کو وہ نہ دیں, یا اللہ آپ کو اس سے بہتر دے رہے ہوں لیکن اس میں کچھ دوسری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوں. اب آپ کی چونکہ ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں نہ ہوں گی, بالکل آپ اللہ سے شکوہ کریں. بالکل. لیکن اگر ایک بندے کی دعا ہے اللہ جو میرے لیے بہتر ہے, اللہم یعنی خیر کی دعا مانگے اللہ مجھے نیک بیوی عطا کر, وہ جو حدیث میں ذکر کر دیا, جو میرے لیے دنیا کے لیے بہتر ہو, دین کے لیے بہتر ہو. اب پتہ کیا ہوگا, آپ کی ایکسپیکٹیشنز مینیج ہوں گی, آپ اللہ سے انڈیو ایکسپیکٹیشنز لے گئے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہی دعاؤں ان دونوں میں علماء نے ذکر کیا کہ اصل میں حد سے زیادہ مطلب بہت زیادہ اسپیسیفک ہونا, آپ اللہ سے جنرلی مانگو. تو اب کوئی بندہ کہ جی مجھے گاڑی چاہیے, اور مجھے گاڑی بھی جو ہے نا وہ بلیک فار ایگزامپل وہ سیوک چاہیے, اور وہ اس طرح کا ماڈل چاہیے. آپ کو اللہ مجھے سواری چاہیے, اچھی سواری چاہیے, میری یہ ضرورت ہے, مجھے پورا اللہ سے بہتر کون جانتا ہے آپ کے لیے آپ کی ضرورت کیا چیز ہے. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر دے دے.